دوستو آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں روٹس اینڈ ریمین مہاتما بدھ ان پاکستان میں، ہمارے ملک میں۔ ہاں، بدھا کے مہنگے ترین دانت جو دو پاکستان میں اور باقی ایک پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، تو پاکستان میں وہ دو کس جگہ پر ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے اور کہاں سے وہ آئے اور کیسے تلاش ہوئے اور پاکستان سے بدھزم کیسے شروع ہوا، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ میرے ساتھ ہے موسی، میرا نام ہے اسد، پوری ویڈیو ہمارے ساتھ دیکھیے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ڈیلی کے ویڈیو سیشن کو دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنی آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کس مذہب کے بانی کے دو دانت ایسے موجود ہیں جو اس قدر قیمت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو عالمی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش بھی کر دیا جائے تو شاید ان کے پیروکار پاکستان کا تمام قرضہ تک اتارنے پر تیار ہو جائیں۔ لیکن پیشتر اس کے کہ معلومات سے بھرپور یہ داستان تفصیلاً آپ تک پہنچائی جائے، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بھائی کو بھی سپورٹ کریں، ہمیں بھی کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ ناظرین، بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ 483 قبل مسیح میں اتر پردیش کے شہر کاشی نگر میں انتقال فرما گئے۔ ہندوستان اس وقت 8 ریاستوں میں تقسیم تھا۔ بدھ علماء نے مہاتما بدھ کی راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ 8 ریاستوں کے اسٹوپاز میں دفن کر دی گئی۔ مہاتما بدھ کی راکھ سے ان کو 7 دانت ملے۔ یہ 7 دانت بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں، ان میں سے 4 ٹیکسلا لائے گئے۔ یہ دانت ٹیکسلا کیوں لائے گئے؟ یہ وجہ نہایت دلچسپ تھی۔ ٹیکسلا بدھ گیا اور کوشی نگر کے بعد بدھوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ بدھوں نے مہاتما کی زندگی ہی میں یہاں پر بدھ مت کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی۔ اس کی فیکلٹیز سوات، پشاور، تخت بائی اور افغانستان کے شہر بامیان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پورا علاقہ گندھارا کہلاتا تھا اور ہنڈ اس کا دارالحکومت تھا۔ ہنڈ آج بھی آپ کو موٹر وے پر پشاور جاتے ہوئے دریائے سندھ سے ذرا پہلے نظر آتا ہے، تاہم یہ شہر وقت کے ہاتھوں برباد ہو کر چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سوات بھی اس زمانے میں گندھارا کا حصہ ہوتا تھا۔ بدھزم کے 3 فرقے نہایت اہم ہیں، مہایانا، ہنیانا اور تنتریانا۔ بدھوں کے تیسرے فرقے تنتریانا نے سوات ہی میں جنم لیا تھا۔ اس کا بانی پدما سمبھاوا کا تعلق سوات ہی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بدھ مت چین، تبت اور کوریا میں ٹیکسلا ہی سے پہنچا تھا۔ ٹیکسلا کے بدھ بھکشو تبت، چین اور کوریا پہنچے اور یہ ان کی کوشش تھی کہ جس کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی ممالک نے بدھ مت کو قبول کیا۔ بھوٹان میں آج بھی صبح کی عبادت سوات کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بھوٹان، کوریا، تبت اور سری لنکا چلے جائیں، آپ وہاں سوات کا نام لیں گے تو لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگیں گے۔ ہندوستان کے مشہور فلسفی چانکیہ کا تعلق بھی ٹیکسلا سے تھا۔ چندرگپت موریہ نے بھی 322 قبل مسیح میں چانکیہ کے ساتھ مل کر ٹیکسلا میں موریہ سلطنت کی پلاننگ کی تھی۔ اشوک اعظم اسی موریہ سلطنت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے 260 قبل مسیح میں بنگال سے لے کر کابل تک پورے برصغیر پر حکومت کی۔ ٹیکسلا پچھلے 2500 سال سے بدھ مت کا مقدس ترین شہر چلا آ رہا ہے۔ یہ اس دوران اجڑتا اور آباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ مٹی کا ڈھیر بن کر زمین کا رزق بن گیا۔ پھر یہ بات ہے 1913 کی، جب جان مارشل نامی ایک شخص نے ٹیکسلا کے آثار کھودنا شروع کر دیے اور کمال کر کے رکھ دیا۔ وہ بدھوں کے مقدس ترین اثاثوں یعنی مہاتما بدھ کے 4 دانتوں تک بھی پہنچ گیا۔ جان مارشل نے یہ ایک دانت وائسرائے کو پیش کر دیا اور وائسرائے نے یہ دانت اڑیسہ میں رکھوا دیا۔ اڑیسہ آج بھی اس دانت کی وجہ سے بدھوں کے مقدس ترین مقامات میں شامل ہیں۔ دوسرا دانت اس وقت مشرقی بنگال کے شہر چٹاگانگ پہنچ گیا، جبکہ باقی 2 دانتوں کو ٹیکسلا ہی میں رکھوا دیا گیا۔ مہاتما بدھ کے باقی 3 دانت سفر کرتے کرتے سری لنکا، چین اور تائیوان پہنچ گئے اور یہ بدھوں کی مقدس زیارت گاہ بن گئے۔ سری لنکا میں پایا جانے والا دانت کینڈی میں ہے اور یہ سونے کی دیوار کے پیچھے سونے کے صندوق میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی براہ راست زیارت نہیں کر سکتا۔ ایوب خان کے زمانے میں چٹاگانگ والا دانت جاپان کو گفٹ کر دیا گیا اور جب یہ دانت جاپان پہنچا تو جاپان کی پوری کابینہ اور بادشاہ نے ایئرپورٹ پر آ کر اس دانت کو ریسیو کیا اور پورے ملک نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس مقدس دانت کی زیارت کی تھی۔ مہاتما بدھ کا یہ دانت کاماکورا شہر میں خصوصی ٹیمپل بنا کر رکھ دیا گیا اور آج بھی وہیں پر ہے۔ جاپان آج بھی اس تحفے کی وجہ سے پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے۔ یوں پاکستان دنیا کا اس وقت وہ واحد ملک ہے جس کے پاس مہاتما بدھ کے 2 دانت ہیں اور یہ دانت آج بھی ٹیکسلا کے میوزیم میں موجود ہیں۔
बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए ये दांत पास एक है, सबके इस बात का अंदाजा सिर्फ एक मिसाल से लगा लीजिए कि पाकिस्तान ये दांत 2016 और 2018 में 2 मरतबा श्रीलंका लेकर गया। जब ये दांत श्रीलंका पहुंचे तो लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। श्रीलंका वालों से तो हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है। लोगों ने कतार में खड़े होकर इनकी जियारत की कि ये कितनी बड़ी दौलत है। मगर अफसोस है कि हम और हमारे हुक्मरान इस बात से कतई बेखबर हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि टेक्सला बुद्धों के लिए कितना अहम शहर है। आप टेक्सला में जूलियां जाएं, आपको वहां महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्समा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा ये है कि जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा के लिए दुआ करे तो वो सेहतयाब हो जाता है। ये मुजस्समा इस वक्त पूरी दुनिया में एक है और पिछले 2500 साल से जुलिया में पड़ा हुआ है। इसी तरह जुलिया में दीवारों में बड़े बड़े ताक हैं, ये मास्टिक सेल कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए उतने ही मुकद्दस हैं कि इसको समझाने के लिए आपको एक मिसाल देते हैं कि जिस तरह मुसलमान मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना जाने के लिए तड़पते हैं, इसी तरह बुद्ध मत के पैरोकार दीवारों में मौजूद ये ताक देखने के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं। और इसी पर बस नहीं है, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्समे और महात्मा बुद्ध की राख भी मौजूद है। ये तमाम अशिया इतनी कीमती हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा खजाना अता किया है कि ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकती हैं। लेकिन हम इन खजानों की मौजूदगी के बावजूद कंगाल हैं। क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बुरी तरह नाकाम हैं। हमें चीजों को बेचना नहीं आता। हम अगर आज महात्मा बुद्ध के ये दोनों दांत आलमी मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि अकल दरकार है, वो हम में बहसियत कौम कम ही है। लालच आ जाता है। आउटस्टैंडिंग था कसम से। मैंने जो पूरा देखा, मुझे बहुत ज्यादा जितनी वीडियोस देखे ना, मुझे ये बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग थी। और देखो ना, बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वालों के लिए ये कितनी ज्यादा अहमियत की हमें। हम इधर पाकिस्तान में इन चीजों का ख्याल भी नहीं रखते। जिस तरह हमारे लिए मक्का और मदीना है, इस तरह उनके लिए ये चीजें मायने रखती और हम देखते हुए कितना इंस्पायर हो रहे थे। और देख जो इस मजहब से कनेक्ट हैं वो कितना ज्यादा इंस्पायर होंगे। और वाकई में उनके लिए ये तो अकीदत का बायस है। वो तो एक एक चीज के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। और सच में अप्रिशिएट करना चाहिए जिस भाई ने ये वीडियो बनाई। और टेक्सला और ये तो माल है बुद्ध। प्राउड भी अभी इमरान खान ने शुरू किया है टूरिज्म ना, इस चीज में प्रमोट कर रहा है। सिखिज्म का ताल्लुक मेन पाकिस्तान से है, बुद्धिज्म का ताल्लुक मेन पाकिस्तान से है। हमारा मुल्क इतना माला माल है लेकिन कदर ही नहीं है। और ये दो कौमें बहुत वेल्थी हैं और जबरदस्त यार लगा है। जितने अमीर ममालिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में बुद्धिज्म, चाइना देख लो, जापान देख लो, श्रीलंका भी बहुत जबरदस्त है यार। आउटस्टैंडिंग था, मजा आ गया देखकर। भूटान आपको कैसा लगा है बताएं और अपने ख्यालात भी बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी है बताएं, क्योंकि रिएक्शन से ज्यादा तो आपको एक एक फुटेज आपके लिए बहुत मायने रखती है। और ये सारा काम हम आपके लिए कर रहे हैं। जबरदस्त है यार। लाजमी अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।